تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ فصلت، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع۔ یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہے۔ حامیم، 7 حوامیم یعنی 7 ایسی صورتیں جو حامیم سے شروع ہیں، ان میں یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت سورۃ المؤمن ہے اور اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ ہے۔ حامیم حروف مقطعات کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں راز ہے، اور اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کے مراد کو اور اس راز کو جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے خاص اپنے بندوں پر کہ اس نے ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا۔ تو قرآن مجید آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اتارا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ اتارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی تھی، صحابہ کرام کے لیے بھی یہ آسانی تھی کہ وہ جو آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اس کو یاد کرنا ان کے لیے بھی آسان تھا۔ تنزیل آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ باقی جو کتب تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو عطا فرما دیا، اور وہ پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل ہوگی اور ان کو دے دی گئی۔ لیکن قرآن مجید جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ غار حرا سے شروع ہوا اور اسی طرح آخر دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اور مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا ہے بڑے مہربان رب نے جو رحم کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والے میں مبالغہ ہے کہ الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان زیادہ مہربان یعنی رحمان الدنیا، دنیا میں مہربان ہے، کافروں پر بھی مہربان ہے، مسلمانوں پر بھی، اور آخرت میں الرحیم صرف مسلمانوں پر رحمت فرمائیں گے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا، کہ رحمان جو ہے وہ دنیا میں ہے، اور رحیم فی الآخرہ، اور رحیم جو ہے یہ آخرت میں ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب ہے جو جدا جدا نازل ہوئی ہے، اس کی آیتیں جدا جدا ہیں۔ قرآن عربیا، قرآن عربی زبان کا ہے، ایسی قوم کے لیے جو ایسے لوگ ہیں جو یعلمون جانتے ہیں۔ عربی زبان ایک سمجھ والے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور اس کی عربی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی اہل لسان تھے، اہل عرب تھے، تو ان کو قرآن مجید سمجھنا آسان ہوگی۔ تو کتاب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام کو لکھوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ لکھی جا چکی بہت ساری آیات اور بہت سارے صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، اور آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ایسی جامع شکل میں پیش فرمایا گیا۔
کتاب یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ اس کی آیتیں جو ہے وہ تفصیل والی ہیں. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفصیل بیان کرتی ہیں اس کی آیتیں. اور یہ قرآن مجید عربی زبان میں فصلت، اور یہ فصل سے بھی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جدا جدا، الگ الگ. اس کی آیتیں الگ الگ ہیں اور قرآن عربین یہ عربی زبان میں ہے. ایسی قوم کے لیے عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس لیے نازل کیا تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو. مخاطب اہل عرب تھے تو اس لیے ان کو مخاطب کر کے بتایا کہ مخاطب جب اہل عرب ہیں تو عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اس لیے کہ تاکہ قوم کو سمجھانا آپ کے لیے آسان ہو. اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ علم والے لوگ جو ہے وہ جب اس قرآن مجید کو سمجھیں گے تو ان کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہوگا علم کے ساتھ. اور جب وہ اس قرآن مجید کو سمجھیں گے تو یہ عربی ایسی ہے کہ اس کو سمجھنا اہل علم کے لیے آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جب وہ اس کو سیکھ لیں گے تو قوموں کو سمجھانا اس قرآن مجید کا ان کے لیے آسان ہوگا. بشیرا و نذیرا، یہ قرآن سنانے والا ہے خوشخبری اور ڈر بھی سناتا ہے اور خوشخبری. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل کیا، جو صاف اور شستہ عربی زبان میں، اور اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان میں اس کو نازل کیا. اور فرمایا کہ لوگوں کو سمجھنے میں تاکہ دقت اور دشواری نہ ہو اور آسانی ہو، اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا. یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ یہ منتفع کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے اس نے خوشخبری سنائی ہے. قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات فلاح کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اگر اس کے احکامات پر تم نے عمل کیا اور اس کی احکامات کی پیروی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ایک بڑی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور حیات طیبہ کی بشارت سناتے ہیں اور اپنے قرب کی بشارت سناتے ہیں. وَنَذِيرًا، اور اگر خدا نخواستہ منکر لوگ ہیں تو ان کو انجام سے ڈرانے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا. یہ نذیر بھی ہے جو ڈراتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہیں، جو احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے اعراض کرتے ہیں. فرمایا ان کے لیے یہ نذیر بھی ہے، ڈرانے والی ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، فرمایا دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ جو نہیں سنتے. انہوں بہت سارے لوگوں نے اعراض کیا، فَأَعْرَضَ، اس سے منہ موڑا اور اس کو نظر انداز کر دیا. ان میں اکثر لوگ تھے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ سنتے ہی نہیں تھے. یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی کہ تعجب ان میں اس بات پر کہ لوگ کتاب کی بحث قیمت نصائح کو جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس میں بہت سے نصائح ہیں اور بہت ہی عظیم جو ہے پیغام ہیں اور احکامات ہیں. اس کے باوجود وہ اس سننے کو انسنا کر دیتے ہیں، ان اپنے کانوں پر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. اس کی سماعت جو ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، بس سن لی بات اس کا اعراض کرتے ہیں، گویا کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے سنا جائے. جب کوئی شخص اس کو سنتا ہے پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں. جب پہلا ہی قدم نہیں اٹھاتے تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے، عمل سے محروم کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ فرمایا اکثرہم، یہ اکثر ہیں ان میں سے جو اعراض کرنے والے ہیں. اکثر لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہیں اور اس کو نظر انداز کرنے والے ہیں، اس کے احکامات کی سماعت نہیں کرتے. وقالوا قلوبنا، اور وہ لوگ کہتے ہیں فی قلوبنا فی اکنۃ، کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہیں، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. کہتے ہیں ہمارے دلوں میں غلاف ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہم کو بلانا چاہتے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں جس بات کی طرف، اس کی بات کو سننے میں ہی ہمارے درمیان میں غلاف ہیں، رکاوٹ ہے. اور اکنہ جو ہے یہ اکنان سے، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی رکاوٹ جو دو آدمیوں کے درمیان یا دو چیزوں کے درمیان ہو اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں.
اور وہ غلاف جیسے کسی چیز کے اوپر غلاف ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے اور اس کے مفاہیم اور اس کے بارے میں آدمی کو علم ہی نہ ہو، تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اکنہ ہے، اکنان ہے، کنان جو ہے اس سے ہے کہ غلاف میں اس بات کی طرف انہوں نے دھیان نہیں رکھتا کہ ہمیں کس چیز کی طرف بلایا، یہ بلایا کس چیز کی طرف جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے۔ وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں وقرن، بوجھ ہے، ہمارے کانوں میں وقر ہے، ڈاٹ ہے اور بوجھ ہے، ہماری سماعت پر یہ بہت گراں گزرتا ہے، اس لیے ہم اس کو سنتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم ناصح کو بالکلیہ جو نصیحت کرنے والا ہے اس کو کلی طور پر یہ مایوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ نصیحت سنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمارے تو دل جو ہے وہ غلاف میں ہے اور ہماری سماعت جو ہمارے کان ہیں ان کے اوپر تو ڈاٹ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے اور آپ کے جو بیچ میں ہے وہ پردہ ہے۔ حجاب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کوئی چیز جب حجاب میں ہو تو اس کی کیفیت یا اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، یعنی اس کے بارے میں ایک ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جس سے آدمی اس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسی رکاوٹ ہے، ایسا پردہ ہے، ایسا حجاب ہے جس سے ہم جو ہے اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ تین چیزیں ہیں کہ پہلی چیز کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں، اور یہ سننا سب سے پہلے سب سے آسان کام جو یہ تھا کہ وہ سن لیتے، جب سنتے تو ان کے دل کے اندر اس بات کی طرف توجہ ہو جاتی، ان کا دماغ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں، سن تو رہے ہیں لیکن اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر غلاف ہے، اور وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں پر وقر اور ڈاٹ پڑا ہوا ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں حجاب ہے اور پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، سو تو آپ تو اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ یعنی آپ نے ہمیں جو سنانا ہے، ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ نصیحت آپ نہ کریں بلکہ آپ کر کر کے تھک چکے ہیں اور مزید جو ہے تھک بھی جائیں گے تو ہمارے کان جو ہے اس کو سننے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ ہمارے اندر یہ جستجو اور طلب ہے کہ ہم یہ بات سنیں۔ اس لیے آپ اپنا کام کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں، یعنی آپ اپنے لیے جو اعمال کرتے ہیں، آپ کا جو نظریہ عقیدہ ہے اس پر آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں یہ بات کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں عمل پر اکسائیں۔ یہ انہوں نے بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے دل جو ہے یہ پردے میں۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں نے بھی دلوں کو مخاطب کیا ہے کہ اگر دل آپ کے کام کرنے والے ہیں تو بعض کے مشرکین اور کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن ایسے دل ہیں لا یفقہون کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن وہ کانوں کے باوجود لا یسمعون، سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا دل ہو اور اس دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، اللہ کے کلام کو سننے کی صلاحیت نہ ہو تو فرمایا کہ وہ دل ایسا ہے کہ گویا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اور پتھر سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پردے میں رکھتے ہیں، یہ جب کوشش ہی کر رہے ہیں، طلب ہی نہیں ہے اور یہ ڈٹ گئے ہیں اس بات پر اور یہ کفر کرنے پر، انکار پر، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور ان کفر کے سبب پر فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر مہر کر دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ مہر بھی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہریں کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ ان کو سننے کے باوجود سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جب کوشش نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر ان کے قلوب کو مہر زدہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں بھی کہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور ہمارے کان سن نہیں رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں پردہ ہے۔ آپ وہ کام کریں جو آپ خود کر رہے ہیں اپنے لیے اور ہمیں اپنے راستے پر چھوڑ دیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، آدمی ہوں جیسے تم آدمی ہو، مثلکم تمہاری طرح ہوں، یوحا الیہ میری طرف حکم آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تم پر ایک الہ ہے اور ایک ہی بندگی کے لائق ہے، وہ ہے اللہ جو ہم سب کا حاکم ہے
اور تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، ہمارا الہ ایک ہے۔ یہ سارے نبیوں نے اپنے نظریے میں سب سے پہلے اسی بات کی دعوت دی کہ ہمارا رب اور ہمارا الہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے فضیلت تم میں یہ دی کہ میری طرف وحی بھیجی، مجھے رسول بنا دیا، اور اب میں تمہیں میں سے ایک فرد ہوں جو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کی حاکمیت کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ اور اس بات کی طرف بھی ان کو توجہ کی دلائی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تم میں کوئی الگ چیز الگ مخلوق ہوتی، فرشتہ ہوتا، جن ہوتا، تو پھر میری تابعداری اور میری اتباع کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ اب میں تم ہی میں سے ہوں، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جنس ایک کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اتباع کرنا تمہارے لیے آسان ہے، کہ تم ایک بشر اور ایک رسول جو تمہیں میں سے ایک بشر رسول ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور وہ تمہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ الہ واحد اکیلا رب ہے، اور اس کی بندگی کرو، اور اس بات پر فاستقیموا الیہ، تم سیدھے ہو کر جم جاؤ اور تم اس پر استقامت اختیار کرو۔ استقامت جو سیدھے رہو اس کی طرف، مطلب استقامت اختیار کرو، یہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ تم اس پر پھر ایک دن اللہ کو ایک مان کر دوسرے دن پھر بتوں کی پوجا نہیں کرو، بلکہ اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے بعد اب اس پر ڈٹ جاؤ اور اس پر استقامت اختیار کرو۔ نیک اعمال کرو تو ایک دن کرو دوسرے دن نہیں کرو، ایسا غلو یا ایسی تفریط و افراط میں کا شکار نہ ہو جاؤ، بلکہ تم جو ہے مستقل عمل کرو، مستقل اللہ رب العزت کو واحد لا شریک مانو اور اس پر ڈٹ جاؤ اور اس پر اپنی استقامت اختیار کرو۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں، فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس بات پر آپ ڈٹ جائیں، جم جائیں۔ تو یہاں پر سب لوگوں کو جو بھی ایمان والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی استقامت اختیار کرو، اس بات پر ڈٹ جاؤ کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور اس سیدھے راستے کی طرف جب آپ چل رہے ہو تو اس سیدھے راستے پر اپنے آپ کو جما دو۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اس سے گناہ بھی بخشاؤ، یعنی توبہ استغفار بھی کرتے رہو، جہاں کوئی بھی کمی پیش آ جاتی ہے، کوئی ایسی لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، استغفار پڑھتے رہو، اللہ سے رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ جو پچھلے کام ہو گئے ابھی اس بات پر استقامت اختیار کرو، اور جو تمہارے دل و دماغ میں پیچھے کے شبہات اور شک آ رہے ہیں کہ ہم نے بتوں کی پوجا اتنے برسوں تک کی ہے، تو اس بات پر استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف فرما دیے، تم ایسے ہو گئے ہو کہ گویا کہ آج ہی پیدا ہوئے ہو اور ایک آپ کی نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی ہے۔ اس لیے اس میں آپ نے آپ کو زیادہ آپ کو پشیمان ہونے کی اور پریشان ہونے کی اور جو ہے تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اس دین پر جم جاؤ، اور اگر اس میں پیچھے کی کسی گناہ کا تمہیں شبہ ہو رہا ہے، شک آ رہا ہے، دھیان جا رہا ہے، تو اس میں استغفار پڑھو، اور اب بھی اگر چلتے ہوئے کوئی لغزش تم سے ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور بخشش مانگتے رہو، بخشش سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ پاک اس میں تمہارے درجات بھی بلند کریں گے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں فرمایا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں فرمایا کہ وہ ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ ان مشرکین کے لیے کہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بڑے گناہ جو ذکر فرمایا وہ شرک ہے، فرمایا کہ جب تک کوئی توبہ نہ کرے
اور اسی طرح مر جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کے اس گناہ کو معاف بھی نہیں فرماتے ہیں۔ اور جو رجوع کر لے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ جو ہے شرک سے توبہ بیزاری اختیار کر کے وحدانیت پر اور توحید پر جم کر اللہ رب العزت کو یاد کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بھی دیں گے اور اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔ الذین، جو نہیں دیتے ہیں، لا یؤتون زکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عاجز مخلوق کو اس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ صدقہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں اور مسکین لوگوں کو روادار نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ فرمایا کہ یہ بالکل غفلت اور بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین نہیں ہے کہ آخرت کا یقین ہو تو اپنی ہلاکت سے بچ جائیں، لیکن ان کو آخرت کا بھی یقین نہیں ہے، تو دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے دنیا بھی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ یہ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسوں کا مستقبل بجز ہلاکت اور خرابی اور بربادی کے اور کیا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے آخرت کی زندگی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی اشارہ دیا کہ جو شخص خرچ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی دوسرے کو اپنا مال دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آخر میں اجر انعام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت پر یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اجر اور انعام اور ثواب عطا فرمائیں گے، تو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے بہت سارے مراحل کو جو ہے ادا کرتا ہے، بہت سارے مراحل کو طے کرتا ہے اور جو ہے اپنی جان اس سے چھڑاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، تو اب یہاں پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس وقت تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، تو علماء نے فرمایا کہ اس زکوٰۃ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یہ تزکیہ ہے، قد افلح من تزکا، کہ وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے اخلاق کو اچھا بنایا، اپنے نفس کو سنوارا اور اپنے نفس کو گناہوں کی لغزشوں سے برائیوں سے بچا دیا، یہ تزکیہ ہے۔ وہ انہوں نے اپنے مال کو بھی پاک کیا، عقائد فاسدہ سے اپنے نظریے کو بھی پاک رکھا، تو یہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے مال کو بھی گندہ رکھا اور انہوں نے اپنے نفس کو اخلاق ذمیمہ کے ساتھ جو ہے ملا کے رکھا، اخلاق ذمیمہ پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اخلاق حمیدہ کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ معنی بھی ہے کہ جو ہے وہ ان کے لیے پاکیزگی جو ہے اخلاق تھے، انہوں نے وہ پاکیزہ اخلاق اختیار نہیں کیے بلکہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگ گئے۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، اس سے صدقہ کو عام جو ہے صدقات اور مال کا خرچ کرنا بھی مراد ہے، تو یہ ہر دور میں ہے، اور فرمایا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے اس لیے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، تو ان سب کو ذکر فرمایا ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ پہلے بھی آپ مساکین پر خرچ کرنا اور عام حالات میں بھی زکوٰۃ مستقل فریضہ بن کر جو ایک نصاب کی شکل میں وہ مدینہ منورہ میں اللہ کے طرف سے یہ احکامات نازل ہوئے، اور مکی زندگی کے اندر بھی مال کا خرچ کرنا جو ہے باعث ثواب بتایا گیا، اور نیک لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے مکی زندگی میں بھی اپنے مال کو خرچ کیے۔ مشرکین کا یہاں تک رد کیا اور وحدانیت کی طرف ان کو کی دعوت دی، پھر آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یقین رکھا اور ایمان لائے اللہ کی ذات پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کو ثواب ملنا ہے جو موقوف نہ ہوگا، جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ ممنون جو ہے یہ ختم نہ ہونے کے معنی میں ہے اور کم ہونے کے معنی میں ہے کہ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، اس میں کوئی کم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ دو معنی، ایک تو کمیت کے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ منقطع ہو جائے، بالکل ہی ختم ہو کر اس کا راستہ ہی بالکل منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے اور یہ ثواب ان کا موقوف نہیں ہوگا۔
یعنی کبھی منقطع نہیں ہوگا، ابد الآباد تک جاری رہے گا۔ جنت میں پہنچ کر نہ ان کو فنا اور نہ ان کے ثواب کو کم کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت ترقی در ترقی انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خلق الارض فی یومین، تو یہاں سے اب تخلیق شروع کی ہے زمین کی، اور ان کو وحدانیت کی طرف بلایا کہ اس میں غور فکر کرو، کہ کل کہہ دیجئے کہ تم انکار کرتے ہو اس سے جس نے بنائی زمین، خلق الارض فی یومین، 2 دن میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو، شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندادا، شرک کرتے ہو، ملاتے ہو اور لوگ اور جو ہے بتوں کو، انسانوں کو۔ فرمایا ذالک رب العالمین، وہ ہے رب جہان کا، یعنی جس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات اور ان کی صفات کمالیہ کا انکار کرتے ہو اور دوسری چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو۔ ایک ذرہ کا جن کو اختیار نہیں ہے، ایک چیز کا جن کو اختیار نہیں ہے، ایک سانس کا جن کو اختیار نہیں ہے، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ جنہوں نے کوئی تخلیق نہیں کیا اور ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اور اللہ رب العالمین جس نے 2 دن کے اندر تمہارے لیے زمین کو بنایا، اور ذالک رب العالمین، فرمایا یہاں ذالک جو ہے یہ اشارہ ہے یہ شان کے عظمت کے لیے، علو مرتبے کے لیے ہے۔ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس نے 2 دن میں زمین کو بنایا ہے، اور اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، بلکہ وہ رب العالمین ہے، اس نے ساری مخلوقات کو پالا ہے، ان کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ عالمین جو ہے یہ علم کی جمع ہے، اور علم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نشان۔ تو یہ علم جو ہے کہ ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا نشان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں اگر غور کیا جائے تو آدمی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو کتنا اچھا بنایا، اور اس کے کھانے کا، اس کی غذا کا، اس کے تمام چیزوں کا کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ تو آدمی اللہ رب العزت کی بندگی میں کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اللہ کی پہچان کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، فرمایا رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے۔ فرمایا جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، زمین گردش میں تھی، ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ یہ نیچے زمین کے اندر گھسے ہوئے ہیں، لیکن یہ اوپر بھی نظر آتے ہیں، اوپر بہت بلندی تک جو ہے یہ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو یہ کس نے گاڑے ہیں یہ پہاڑ؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہیں۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی برکتیں رکھی، یعنی ہر چیز کی زیادتی رکھی ہے کہ کوئی بھی مخلوق اس سے سیراب ہو سکتی ہے، برکتیں ہی برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، فرمایا ٹھہرائی اس میں خوراکیں اس کی 4 دن میں، سواء للسائلین، اور پورا ہوا پوچھنے والوں کا جو مسئلہ تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی قیامت تک جتنے لوگ پوچھیں گے یا جو پوچھ رہے تھے، فرمایا ان سب کے بارے میں بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، پھر 4 دن میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر تمام نعمتوں کو رکھا۔ تو یہ 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور اس کی غذاؤں کو، اس کی خوراکوں کو برابر کر دیا ہے، اور یہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ فرمایا اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کے تبعے اور ضروریات کے موافق جو ہے اللہ نے خوراکیں اور غذائیں رکھی ہیں۔ یہ سب کام 4 دن میں ہوا، پھر 2 دن زمین کے پیدا کرنے میں، اور اسی طرح فرمایا 2 روز میں اس کے متعلقات کا بندوبست کیا۔ تو پوچھنے والوں کے لیے یا جو پوچھے، ان کو جو پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے ان کے لیے اس کے اندر بتلا دو کہ یہ سب کام جو ہے 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہ کون سے دن ہے؟ اس وقت سورج اور
چاند اور دن رات کا یہ نظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کون سے دن اللہ رب العزت مراد لے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے اس میں غذا رکھی ہے، اور برکت سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی غذائیں اس کے اندر رکھی ہیں تو وہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ غذائیں ان کے لیے ختم ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان کی غذاؤں کو، ان کی خوراکوں کو، اور ان کی جو اندر جو ہے اللہ نے مالیات رکھی ہیں، چیزیں رکھی ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، یعنی وہ دھواں تھا۔ کہتے ہیں یا تو یہ تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ آسمان کو بنایا تو اس سے پہلے یہ دھواں تھا، یا آسمان کی جو چیزیں ہیں جس سے آسمان کو بنایا اللہ رب العزت نے تو وہ دھواں تھا، اس سے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا۔ فقال لہا، پھر کہا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، کہ آؤ تم دونوں خوشی سے یا ناراض ہو کر زور سے۔ قالتا، وہ کہنے لگے، اتینا طاعین، وہ بولے کہ ہم خوشی سے آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف، یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بسائے، خواہ اپنی طبیعت سے ملے یا ہمارے حکم کے جبر سے مل لیں۔ تو ایک ہے تکوینی حکم کہ اللہ رب العزت نے سب نظام بنایا، تو تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ تکوینی طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، وہ اس کی پابند ہیں۔ سورج نکلنے میں اللہ کے حکم کا پابند، چاند نکلنے میں اللہ کے حکم کا پابند، سمندر چلنے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو ہے تکوینی طور پر جیسے پیدائش ہے وہ اللہ نے تکوینی کی ہے، اسی طرح آپ کا رزق اللہ نے تکوینی رکھا ہے، اور اسی کہ آپ کی موت اللہ نے تکوینی رکھی ہے کہ کب آئے گی، کس زمین میں آئے گی، خاندان کون سا ہوگا جس میں آپ کی پیدائش ہوگی، یہ تکوینی امور ہے۔ لیکن تشریعی احکام بھی اللہ نے انسان کو دیے ہیں کہ جس میں وہ اپنی رضا کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی ایک چیز حلال ہے، حرام ہے، اگر اس میں وہ تمیز کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اس کو تشریع حکم میں اختیار دیا ہے کہ اب جب وہ چاہے تو حلال کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی، اللہ کی پسند کو حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے اور اجر انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر حرام کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے اپنے حکم کی عدولی پر اور اپنے حکم کے نہ ماننے پر۔ تو یہ جو بندے کو اس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ جب یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں اور کہتے ہیں ہم خوشی سے اے اللہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے حکم کو مانتے ہیں، تو بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اظہار کرے کہ میں اے اللہ آپ کے ہر حکم کو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں، تو مانتا ہوں، اور اس پر چلنے کے لیے میں ہر وقت جو ہے تیار ہوں۔ جب وہ یہ کہے گا تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے، اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں ان دونوں کو فرمایا کہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر کر دیے وہ 7 آسمان 2 دن میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا۔ پھر اللہ نے ہر آسمان میں جو احکامات نازل کرنے تھے اور جو ہے تدبیریں کرنے تھی امر کی، اور جو ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگانی تھی اور جو مخلوقات پیدا کرنی تھی اس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کا حکم دے دیا اور وہ سب کام ہونے لگے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور فرمایا کہ مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، رونق بخشی ہے اللہ نے سب سے قریب والے آسمان کو، آسمان الدنیا، یہ جو ہمارے قریب آسمان ہے، اس کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزین اور آراستہ کیا ہے۔ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، کس کے ساتھ؟ چاند بنایا، سورج بنایا اور اس میں ستارے لگائے ہیں۔ وحفظا، اور محفوظ بھی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے شیاطین جو ہے
اور جنات کی جو مخلوقات ہیں یہ اوپر چلی جاتی تھی اور اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتی تھی اور مختلف تقدیر کی باتیں، پھر آ کر یہاں کے کاہن لوگوں کو بتاتی، اور اس طرح زمین میں ایک فساد مچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کیا ستاروں سے اور شہاب ثاقب سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ اب جب کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شیطان، تو اللہ تعالیٰ اس پر شہاب ثاقب کو چھوڑتے ہیں اور ستارہ جو ہے اس پر گرتا ہے اور اس کو اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وحفظا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ سدھایا ہوا اور یہ مقرر کیا ہوا فیصلہ ہے العزیز جو زبردست ہے اللہ اس کی طرف سے، العلیم جو علم والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق کرتا ہے، اور وہ کرنے پر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سارے اختیار ہیں، وہ غالب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہتا ہے اس فیصلے کو کرتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا یعنی دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے جو ہے اسی آسمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ رات کو ان کی قدرتی جو ہے چراغوں سے آسمان کیسا پر رونق ہوتا ہے، پھر محفوظ کتنا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں ہے۔ فرشتوں کے زبردست جو ہے پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی طاقت اس نظام محکم میں رہنا اندازی نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو زبردست ہے، اور اس نے فرشتوں کو اور اپنی مخلوقات کو یہ ڈیوٹیاں سونپی ہیں، اور وہ ہر ایک کے بارے میں باخبر بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پورا علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے مخلوقات کا بھی ذکر فرمایا، اور اس رکوع میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، پھر مومنوں کو اور مومنوں کا ذکر کیا کہ ان کے ایمان اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ جاری ساری رکھیں گے اور قیامت تک اس کا اجر انعام اللہ رب العزت چلائیں گے۔ پھر آگے جو ہے مخلوق زمین کی پیدائش کا، آسمان کی پیدائش کا اور اس کی حفاظت کا ذکر فرمایا، تاکہ کوئی بھی شخص جب یہ غور فکر کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف معرفت ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے تو شرک سے باز آ جاتا ہے اور شرک سے توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ تو سورت کیونکہ مکی ہے اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے اور آخرت کی یقین دہانی ہے کہ آخرت اٹل ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی طرف جو ہے متوجہ فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ آ جائے یا کوئی اور مخلوق آ جائے، تو فرمایا کہ ان مخلوقات کی تابعداری کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی، پھر وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی نسبت آپ ہمارے جو ہے بہترین نمونہ ہی ہمارے لیے، ان کی اتباع آسان ہے اور ان کے احکامات کو، ان کی بات کو، ان کی پیروی کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے۔ جب ہم کریں گے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اجر غیر ممنون عطا فرمائیں گے اور بہترین جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے